بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جو قرآن کے فرض احکام کو ضائع کرتا، اس کی حدود سے تجاوز کرتا، اس کے اعمال کی خلاف ورزی کرتا اور اس میں بیان شدہ گناہوں کا ارتکاب کرتا۔ مطلب جن گناہوں سے منع کرنا چاہتا تھا قرآن، وہ گناہ کرتا تھا، مطلب ایک گناہوں سے منع نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے سامنے قرآن کریم بھی صورت مثلیہ اس صورت میں کڑی کی جائے گی۔ قرآن کہے گا، قرآن کو بھی اللہ پاک ایک صورت دے گا قیامت کے دن۔ قرآن کہے گا، اے پروردگار، تو نے اس کو میری آیتوں کا حامل بنایا، کہ اس نے آپ کے آیاتوں کو یاد کیا، مگر وہ میرا برا حامل بنا، لیکن اس نے جو میرے آیاتوں کو پکڑا لیکن برا پکڑا، مطلب میرا آیات آپ کے آیاتوں پر عمل نہ کر سکا۔ اس نے میری حدود سے تجاوز کیا، میرے فرض احکام کو ضائع کیا، میرے قابل اطاعت اعمال کو کیا کرے، چھوڑ دیا، اور میرے بیان کردہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اس طرح قرآن برابر اس کے برخلاف حجت قائم کرتا رہے گا، حتیٰ کہ اسے کہا جائے گا پھر اس کو تمہاری مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ اس پر قرآن کریم اس شخص کو قرآن کی مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کیا فرمائیں گے کہ ایک قرآن، میں تم شخص کو تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں، اس کے کیا کر تمہاری مرضی۔ اب کیا کرے گا، اس پر قرآن کریم اس قاری کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو نہ چھوڑے گا، حتیٰ کہ اس کے نتنے، یہ نتنے یہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ گائے کے گائے کے جو ناک میں رسی ڈالتے ہیں، یہ نتنے سے ہوتے ہیں۔ نتنے اور منہ کے بل ایسے منہ کے بل دوزخ میں پھینک دیا گا قاری قرآن کو، ٹھیک ہے۔ کیوں پھینک دیا جائے گا؟ وجہ کیا تھی کہ قرآن کے احکام پر پورا عمل نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، فضول گپ شپ لگاتے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اسے خود ہی اندازہ لگاؤ نا۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے کیا ہے، اشارہ بھی کافی ہے، بولتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو قرآن کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، اس کے فرض احکام پر عمل کرتا ہے، قابل اطاعت امور کی اطاعت کرتا ہے، اس میں ذکر کردہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، سو قرآن اس کے جانب سے سفارشی و متکلم بن جائے گا، وکیل بن جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں کیا ہو جائے گا، وکیل بن جائے گا۔ کس کی وکالت کرے گا؟ قاری کی وکالت کرے گا کہ اس نے دنیا میں مجھے پڑھا ہے، اور کہے گا، اے پروردگار، تو نے بہترین عامل کو میرے آیاتوں کا حامل بنایا، جو میرے حدود کو پلاننے سے بچ مطلب حدود پر سے تجاوز کرنے سے کیا کر دیا، بچ دیا، میرے فرائض پر کیا کر دیا، عمل کیا، میرے اطاعت کی پیروی کی، اور میری بیان کردہ گناہوں سے اجتناب کیا۔ اس طرح قرآن برابر اس کے حق میں دلائل قائم کرتا رہے کہ اس کو یہ حتیٰ کہ قرآن کو کہا جائے کہ تو پھر ہم اس کو تمہاری سپرد کرتے ہیں، تمہاری مرضی، تم اس کا کیا کرتا ہے۔ اب یہ قرآن بھی تو غیرتی کلام ہے نا، غیرتی بادشاہ کا غیرتی کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ رب العزت مالک الملک، اس کا کلام، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس کی بات بھی غیرتی ہے، قرآن بھی غیرتی ہے۔ جو لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں وہ بھی غیرتی ہے، جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں وہ بھی غیرتی ہے، جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی غیرتی ہے، اس ٹائم جب وہ گناہوں سے بچ جانا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو نہ چھوڑے گا، حتیٰ کہ اس کو ریشم کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، خضر من سندس و استبرق متقابل، حلو اساور من فضہ، کنگن پہنائے جائیں گے اس کو، چاندی سونے کے کنگن، ریشم کا لباس، موٹی ریشم، نرم ریشم، حتیٰ کہ اور اس کے سر پر شاہی تاج دیا جائے گا، اس کو شاہی کاسا پلا دیا جائے گا، اس میں پانی کیا ہوتا ہے پلا دیا جائے گا، اس کو خوشی کیا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، سب کا وہ آمین، اللہم اجعلنا منہم، آمین، کہ اللہ پاک ہم ان میں سے بنا۔ اب یہ دیکھو حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہم خود دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو ہم بھی، یہ بھی حافظ قرآن ہے، وہ بھی ہے، ٹوٹا پوٹا ہم بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو قرآن پر عمل کرو یا قرآن پر عمل مت کرو۔ قرآن پر عمل کرو گے تو یہ ہے،
دائمی خوشحالی، دائمی عزت، ہمیشہ والی عزت ہے۔ دنیا کی لذتوں کے خاطر، تھوڑی سی زندگی کے خاطر قرآن پر عمل نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو جہنم پہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو ہمیں کچھ لوگ جانتے ہیں کہ استاد حافظ ہے، ایک دو تین گھر جانتے ہیں، وہاں پر پوری دنیا کے سامنے ان الاولین والآخرین، پچھلی امت، سب امت، تمام کے تمام پر کیا جائے کہ وہ سے جو کہ دنیا میں قاری تھا، اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، سب کے سامنے ذلیلوں کو تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ اور ایک اس کے برعکس پوری دنیا کے سامنے کہا جائے کہ سید جمشید، اس کے ابو بھی جنتی، یہ بھی جنتی، سب کے سب 10 کے خاندان، اس کے خاندان میں 10 افراد، سب کے سب جنتی، کتنی بڑی عزت ہوگی۔ ابھی دنیا کی عزت چاہیے کہ آخرت کی عزت چاہیے؟ کس کی عزت چاہیے؟ آخرت کی عزت چاہیے نا، قیامت ہماری عزت ہو، اللہ کے سامنے ہماری عزت ہو۔ میں بعض اوقات بچوں کہتا ہوں کہ اتنی محنت کرو دین میں، اتنی محنت کرو، اپنے آپ کو اتنا کپاؤ کہ قیامت کے جب آپ اللہ پاک آپ کے سامنے نظر آ جائے تو اللہ پاک ہے کہ جس کو لے جاؤ جنت میں، کسی دنیا میں میرے خاطر دنیا میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، جنت میں لے جاؤ۔ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، آپ اسے آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں، یہ کچھ بھی ہمارا، حتیٰ کہ کپڑے بھی ہم سے پہنا ختم کر دیں، کسی کو کہتے ہو کفن پہنا، کپڑے سے ہٹاؤ، چیر دیا جائیں گے، یہ وہ کپڑے جو آپ نے ناز سے بنائے تھے اس کو چیر دیا جائے گا، گھڑی ختم، ٹوپی ختم، موٹر سائیکل ختم، آرٹ ختم، کیا پہنا دے؟ صرف 2-3 کپڑے، وہ بھی سفید، اور ڈائریکٹ قبر ہے، بس آپ کا عمل نامہ وہاں سے شروع۔ اب دنیا میں آپ نے قرآن کی تعلیم کی ہوگی، قرآن پر عمل کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کے مزے کا نہیں کیا ہونا، تو معاملہ بہت مشکل۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں یا حافظ قرآن ہیں، صحیح راستہ پکڑو، صحیح شریعت پر چلو، دغا بازی دھوکہ بازی مت کرو، اللہ کے سامنے قیامت کے تجھے پیش ہونا ہے، ہر چیز کا اپنے حساب دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔